بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر کئی ایسے مولوی صاحبان ہیں جنہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، داڑھی بھی ہے، بغیر کسی تحقیق کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے، اور وہ اہل سنت پر تنقید کرتے ہیں کہ تم لوگ 12 ربیع الاول کے دن جشن مناتے ہو، میلاد مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، اور تم لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہو، کیونکہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور یہ ولادت کا دن نہیں ہے۔ وہ لوگ 12 ربیع الاول کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کہتے ہیں۔ آج میں آپ دوستوں کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کی تاریخ کی مکمل تحقیق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کیا تھی، حضور اسلام نے کس تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ تو یاد رکھ لیں، اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینہ میں پیر کے دن، سوموار کے دن ہوئی تھی۔ البتہ تاریخ میں علماء کرام کا اور تاریخ دانوں کا اختلاف ہے، لیکن تحقیقی بات میں آج بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ تحقیق کیا ہے۔ کیا 12 ربیع الاول کا دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات کا دن ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھ لیں، تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 1 یا 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ جمہور علماء کرام کے خلاف ہے میری بات، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی، کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس سال حجۃ الوداع تھا اس سال یوم عرفہ کا دن جمعہ کا دن تھا، اور وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ اس اعتبار سے اگر یہ فرض کیا جائے کہ ذوالحجہ، محرم اور صفر تینوں مہینے 30 دن کے تھے تو پیر کے دن 6 ربیع الاول ہوگی اور 1 ربیع الاول بدھ کو ہوگی۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تینوں مہینے 29 دن کے تھے تو پھر سوموار کا دن 2 ربیع الاول ہوگی اور 1 ربیع الاول اتوار کو ہوگی۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ 2 مہینے 30 دن کے ہیں اور 1 مہینہ 29 دن کا ہے تو پھر سوموار کا دن 7 ربیع الاول ہوگی اور 1 ربیع الاول منگل کے دن ہوگی۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ 2 مہینے 29 دن کے ہیں اور 1 مہینہ 30 دن کا ہے تو پھر سوموار کے دن 1 ربیع الاول ہوگی۔ الغرض کوئی حساب بھی فرض کیا جائے، جب بھی 9 ذوالحجہ جمعہ کا دن ہو تو 12 ربیع الاول سوموار کے دن کسی حساب سے بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سوموار کے دن ربیع الاول کی تاریخ کے عقلی احتمال یہ ہیں، اگر سب مہینے 30 دن کے ہوں تو 6 ربیع الاول، اگر سب مہینے 29 دن کے ہوں تو پھر 2 ربیع الاول، اگر 2 ماہ 30 دن کے ہوں اور 1 29 دن کا ہو تو 7 ربیع الاول، اور اگر 2 ماہ 29 دن کے اور 1 مہینہ 30 دن کا ہو تو 1 ربیع الاول۔ 6 اور 7 ربیع الاول کا کوئی بھی قائل نہیں ہے،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ یکم ربیع الاول ہے یا 2 ربیع الاول ہے۔ اس کے تحت میں علماء کرام ائمہ حضرات کے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ امام محمد بن سعد المتوفیٰ، ان کی وفات ہوئی ہے سن 230 ہجری میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا 19 صفر بروز بدھ 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ 13 دن بیمار رہے اور آپ 2 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن وصال فرما گئے۔ الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 اور صفحہ نمبر 208۔ اور اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، جن کی وفات ہے سن 458 ہجری، وہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 صفر بروز بدھ کو 11 ہجری کو سخت بیمار ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات وہاں جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے اور 2 ربیع الاول 11 ہجری کو سوموار کے دن فوت ہو گئے تھے۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235۔ اور اسی طرح امام ابن عساکر، جن کی وفات سن 571 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربیع الاول کو سوموار کے دن 11 ہجری کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387۔ اور اسی طرح علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی، ان کی وفات ہوئی ہے سن 581 ہجری میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کا دن یعنی 9 ذوالحجہ جمعہ کا دن تھا، لہٰذا یکم ذوالحجہ جمعرات کو تھی، پھر یکم محرم جمعہ کو ہوگی۔ اگر جمعے کو یکم محرم ہو تو یکم صفر ہفتے کو ہوگی یا اتوار کو ہوگی۔ اگر یکم صفر ہفتے کو ہو تو یکم ربیع الاول اتوار کو ہوگی یا سوموار کو ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ پیر کے دن یا یکم ربیع الاول کو ہوگی یا 2 ربیع الاول کو ہوگی، اور اگر یکم صفر اتوار کی ہو تو یکم ربیع الاول پیر کی ہوگی یا منگل کی، اور کسی طرح بھی 12 ربیع الاول سوموار کا دن نہیں بنتا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ وفات نہ ہونے کا سب سے اعلیٰ نکتہ علامہ سہیلی نے یہی لکھا ہے۔ اور اسی طرح حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر المتوفیٰ سن 774 ہجری، وہ لکھتے ہیں علامہ واقدی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول سوموار کے دن حضور کا وصال ہوا تھا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228۔ اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 474 اور صفحہ نمبر 473 پر لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری جز نمبر 18 صفحہ نمبر 60 پہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے لیث سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن یکم ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور سعد بن ابراہیم زہری نے کہا آپ پیر کے دن سوموار کے دن 2 ربیع الاول کو وفات ہوئی، اور امام ابو نعیم نے فضل بن دکین نے کہا آپ پیر کے دن یکم ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ علامہ سہیلی نے اس کو ترجیح دی ہے کہ آپ یکم ربیع الاول
یا 2 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا تھا۔ اور اسی طرح ملا علی قاری نے مشکات کی شرح لکھی ہے، المرقات جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 238۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن 2 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا تھا۔ اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ربیع الاول کو سوموار کے دن حضور کا وصال ہوا تھا۔ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 604۔ اور اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 اور صفحہ نمبر 107 پر وہ لکھتے ہیں، کسی بھی حالت اور کسی بھی شکل سے 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کا دن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت جو ہے، آپ کی پیدائش کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن یا تو 1 ربیع الاول ہے یا پھر 2 ربیع الاول ہے۔ یہ جو مولویوں نے لوگوں کا دماغ خراب کیے ہوئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرے پاس جو دلائل تھے میں نے وہ پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا